ویلکم بیک۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس اختتام پذیر۔ اجلاس میں پاکستان کے خلاف سوشل میڈیا مہم چلانے والوں کے خلاف ایکشن کی تجویز دی گئی ہے۔ ذرائع کا بتانا ہے اجلاس میں تجویز دی گئی ہے معیشت پر ابہام پھیلانے والوں سے بھی سختی سے نمٹا جائے گا۔ ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد اظہر فاروق ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید ڈیٹیلز جان لیتے ہیں۔ بتائیے اظہر۔ صدف، یہ قومی سلامتی کمیٹی کا 2 روزہ اجلاس تھا جو کہ 6 گھنٹے پر محیط تھا، اور اس اجلاس میں ملک میں دہشت گردی کے فروغ اور دہشت گردی کی روک تھام کے حوالے سے تفصیلی طور پر جائزہ لیا گیا۔ بالخصوص پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچانے اور معیشت کی بہتری کے حوالے سے مختلف تجاویز کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اس اجلاس میں مختلف تجاویز جو ہیں وہ زیر غور آئی ہیں۔ ایک تو ملک دشمنوں کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے حوالے سے سوشل میڈیا کے جو اکاؤنٹس ہیں ان پر نظر رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ معیشت کو نشانہ بنانے والے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے خلاف فوری کارروائی کرنے کے حوالے سے بھی تجاویز سامنے آئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اجلاس میں کالعدم تحریک طالبان کی طرف سے جو پاکستان میں کارروائیاں ہو رہی ہیں اس کے تدارک کے حوالے سے سدباب کے حوالے سے بھی مختلف جو ہے وہ زیر غور آئی ہیں۔ دہشت گردی اور تخریب کاری میں بھارت سمیت دیگر جو ملک دشمن عناصر ہیں جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کارروائیاں کر رہے ہیں ان کے حوالے سے تفصیلی طور پر اس اجلاس کو بریف کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ملک دشمن عناصر کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کے حوالے سے بھی مختلف تجاویز زیر غور آئی ہیں۔ وفاق اور صوبوں کے درمیان کوارڈینیشن کو مزید بہتر بنانے اور بالخصوص نیکٹا کو فعال بنانے کے حوالے سے بھی تجاویز جو ہیں وہ زیر غور رہی ہیں۔ نیشنل ایکشن پلان پر مکمل طور پر عمل درآمد کرنے کے حوالے سے اتفاق کیا گیا ہے، جبکہ نیکٹا کے جیسے کہ پہلے میں نے بتایا کہ کردار کو مزید فعال بنانے کے حوالے سے بھی مختلف تجاویز کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اس وقت پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اس میں بہتری کے حوالے سے بھی مختلف تجاویز کا جائزہ لیا گیا ہے، اور اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ صوبوں کے ساتھ کوارڈینیشن کے ذریعے بہتر بنا کر اس معاملے کو بھی جائزہ لیا جائے گا۔ اس کے حل کے حوالے سے بھی مختلف تجاویز اور اقدامات جو ہے وہ وضع کیے جائیں گے۔ اس عزم کا اعادہ کیا گیا ہے کہ پاکستان کے خلاف کوئی بھی میلی آنکھ اٹھے گی تو اس کے سخت سدباب کیا جائے گا، اور بالخصوص وہ عناصر جو پاکستان کی اس وقت سلامتی کو للکار رہے ہیں ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی اور سختی کے ساتھ ان کے ساتھ نپٹا جائے گا۔ اس مختلف ایشوز جو ہیں وہ تفصیلی طور پر زیر غور آئے ہیں، مختلف تجاویز زیر غور آئی ہیں۔ ایف آئی اے کے ڈی جی آئی ایف اے کو بھی آج اجلاس میں بلایا گیا تھا، ان کے حوالے سے بھی مختلف تجاویز ان سے بھی لی گئی ہیں۔ بالخصوص جو سوشل میڈیا کے حوالے سے مختلف وہ تجاویز ہیں جو اقدامات اٹھائے جانے ہیں، تو تفصیلی اعلامیہ تو کچھ دیر بعد سامنے آئے گا، لیکن اب تک کی جو کچھ تفصیلات سامنے آئی ہیں اس میں یہ بات واضح طور پر سامنے آئی ہے کہ دہشت گرد عناصر کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا، اور بالخصوص پاکستان کی بدنامی کا جو عناصر سبب بن رہے ہیں ان کے خلاف بھی سخت کارروائی کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، اظہر فاروق ہمارے نمائندے آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ ادھر چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے پارٹی ترجمانوں کو یہ ہدایت کی ہے کہ تباہ حال معیشت کے حقائق عوام تک پہنچائے جائیں۔ پارٹی ترجمانوں کے اجلاس سے خطاب میں عمران خان نے حکومت مخالف بیانیاں مزید مؤثر بنانے کی ہدایت کر دی۔ عمران خان نے پارٹی ترجمانوں سے کہا کہ عوام کو حکومت کی ناکامیوں سے متعلق آگاہ کریں، تباہ حال معیشت اور مہنگائی کے پس پردہ حقائق عوام تک پہنچائے جائیں، انسانی حقوق کی پامالیوں سے متعلق مؤثر آواز بلند کی جائے۔ عمران خان نے کہا کہ ملک بھر میں ہونے والی مہنگائی ریلیوں میں عوام کو متحرک کیا جائے، عوام کو بتایا جائے کہ انہوں نے کس طرح NRO2 سے فائدہ لیا ہے۔ دوستوں کو خوف ہے عمران خان بہت بڑا ہو گیا۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کی میڈیا سے گفتگو، کہا MQM کا اکٹھا ہونا اور باپ کا پیپلز پارٹی میں شمولیت کیا یہ کوئی فطری عمل ہے؟ یہ بھی دعویٰ کیا کہ پنجاب اسمبلی میں ہمارے نمبرز پورے ہیں۔ تو عمران خان سے خوف تو یہی ہے نا کہ بڑا بہت ہو گیا۔ MQM کا اکٹھا ہو رہے ہیں، یہ BAP پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہی ہے، یا آپ کا خیال ہے کہ یہ بڑا کوئی نیچرل پروسیس ہو رہا ہے؟ کامران ٹزوری صاحب کو جانتا کوئی نہیں ہے بیچاروں کو۔ پاکستان 35 سال مارشل لاز کے اندر ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ میں ہی رہا۔ 7 کروڑ روپیہ الیکشن کمیشن خرچ کر چکا تھا ان الیکشن کے انتظامات کے اوپر۔ بالکل ہائی کورٹ کا فیصلہ صحیح تھا، سپریم کورٹ نے پہلا الیکشن روکا، غلط روکا۔ سارا بحران سپریم کورٹ کے غلط فیصلے کے نتیجے میں آیا۔ ہفتے میں 2 یا 3 میٹنگز ہوتے تھے افغانستان کے اوپر۔ عمران خان جو تھے وہ ہر دوسرے ہفتے جو ہے وہ ISI ہیڈ کوارٹر جاتے تھے۔ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے، چیف منسٹر KP کو بلائی نہیں۔ پھر رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے فیصلہ کر لیا آپریشن کا۔ او بھائی آپریشن اس طرح تھوڑی ہوگا جب تک افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات نہ ہو۔ ہمارا اجلاس کل نہیں ہے، اس ہفتے کے اینڈ پہ گنتی پوری ہے۔
روشنیوں کا شہر مجرموں کا شہر بنتا جا رہا ہے. گورنر سندھ پریشان ہیں. کامران ٹیسوری نے کہا کہ معاشی حق کو گود نہ لیا گیا تو معاشی عدم استحکام کی ذمہ داری صاحب اختیار پر ہوگی. گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ حلقہ بندیاں MQM پاکستان کی ریڈ لائن ہیں. بلاول بھٹو اور زرداری صاحب سے بات کی ہے. معاملہ بند کمرے میں حل کر لیا جائے. نا اتفاقی عوام کے سامنے نہ آئے. پٹیشن پر پیپلز پارٹی کو فیصلہ کرنا پڑے گا. یہ MQM پاکستان کی ریڈ لائن ہے. وعدہ بھی تھا. بلاول بھٹو صاحب سے بھی بات کی ہے. آصف علی زرداری صاحب سے بھی میں نے بات کی ہے. اگر یہ نہیں ہوگا کراچی کے لوگوں کا حق مارا جائے گا. افہام و تفہیم اور ٹیبل پر بیٹھ کر معاملے کو حل کیا جائے. میں دونوں کے درمیان ایک برج کا کردار ادا کروں اور معاملات کو اس نہج پہ نہ جانے دوں جہاں نا اتفاقی عوام کے سامنے آئے. بند کمروں میں ہی عوامی مسائل کو حل کر لیا جائے. روشنیوں کا شہر مجرموں کا شہر بنتا جا رہا ہے. اگر معاشی ہب شہر کراچی کو اس بار اپنی گود میں نہ لیا تو پھر معاشی عدم استحکام کی ذمہ داری انہی لوگوں پر ہوگی جو صاحب اختیار ہے. الطاف حسین صاحب کا جو معاملہ ہے وہ اسٹیٹ کے ساتھ ہے اور بحیثیت وفاق کے نمائندے کے میں اسٹیٹ کے ساتھ ہوں. کراچی کے لیے پریشان گورنر سندھ کی لاہور میں خوش خوراکیاں. گورنر سندھ لاہور کے روایتی ناشتے پر ہاتھ صاف کرنے صبح مزنگ پہنچ گئے. کامران ٹیسوری نے ساتھیوں کے ہمراہ سری پائے اور حلوہ پوری کا ناشتہ کیا. گورنر سندھ گزشتہ روز لاہور پہنچے تھے. انہوں نے داتا دربار پر حاضری دی تھی. اور کراچی میں چکن کی قیمتوں کو پر لگ گئے ہیں. قیمت 600 روپے فی کلو پر پہنچ گئی ہے. سردی کے موسم میں شہریوں کے لیے چکن کھانا بھی محال ہو گیا. دکانداروں نے ملبہ پولٹری فارمرز پر گرا دیا. کہتے ہیں کہ پولٹری فارم سے ہی مہنگی آ رہی ہے، جبکہ فارمرز کا یہ کہنا ہے کہ فیڈ مہنگی ہو گئی ہے جس سے مرغی کا ریٹ بڑھایا ہے. کراچی میں چکن کے گوشت کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی. دکاندار منمانی قیمتوں پر گوشت فروخت کر رہے ہیں. سرکاری لسٹ پرائس لسٹ دکانوں سے غائب ہے. ARY نیوز کی ٹیم مرغے کی قیمتوں کی کوریج کے دوران کئی دکاندار کے پاس پہنچی تو وہ غائب ہو گئے. ہمارے نمائندے افضل پرویز سے مزید جانتے ہیں. بتائیے افضل. مہنگائی کا جن ہے بے قابو. جہاں دودھ کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں تو وہیں مرغی کے گوشت کی قیمتوں کو بھی پر لگ گئے ہیں. گوشت جو ہے 600 روپے کلو ہو چکا ہے. تمام دکانوں پر گوشت تو موجود ہے لیکن سرکاری لسٹ موجود نہیں ہے. لسٹ نہیں ہے آپ کے پاس. لسٹ کیوں نہیں رکھی آپ نے؟ سرکاری لسٹ کیوں نہیں رکھی؟ کیمرہ نہیں کریں. کیمرہ کی بات ہی نہیں ہے. آپ ہمیں لسٹ بتا دیں نا. بدماشی کر رہے ہیں. بدماشی میں آپ سے صرف اتنا پوچھ رہا ہوں کہ لسٹ کیوں نہیں رکھی آپ نے. اب ہم یہاں پہنچے ہیں. یہ بھی مرغی فروش جو ہے یہاں سے جا چکا ہے. دوست سرکاری لسٹ جو دکاندار ہیں وہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. لسٹ نہ ہونے کے باعث وہ کوئی بھی ایسا دعویٰ کوئی ایسی بات کرنے کو تیار نہیں. سندھ کے ریٹ علیحدہ، پنجاب کے علیحدہ. ایسا کیوں ہے؟ کیا وزیر اعظم ایک نہیں ہے؟ پورے پاکستان کی ایک لسٹ ہونا چاہیے. ابھی بھی شہر میں مرغی کا گوشت 600 روپے کلو، دودھ 200 روپے لیٹر اور روٹی 20 سے 25 روپے کے حساب سے شہریوں کو فروخت ہو رہی ہے. جی واپس آئیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور آپ کو بتائیں کہ MQM پاکستان کی ناراضگی دور کرنے کے لیے بلاول ہاؤس میں اجلاس اور اسی حوالے سے کیا اپ ڈیٹس ہیں اس پر بات کریں گے ہمارے نمائندے سنجے سادھوانی سے. بتائیے گا سنجے. جی بالکل. وزیراعلی ہاؤس کے بعد بلاول ہاؤس میں اہم بیٹھک لگی ہے. وزیراعلی سندھ سید مراد علی شاہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے دیگر رہنما بلاول ہاؤس پہنچ گئے ہیں. اب سے کچھ دیر کے بعد وفاقی وزراء کا وفد بلاول ہاؤس آئے گا. سابق صدر آصف علی زرداری کی سربراہی میں اعلیٰ سطح پر اجلاس ہوگا. MQM کی ناراضگی پر غور ہوگا. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی جو قانونی ٹیم ہے انہوں نے MQM کے مطالبے کے حوالے سے اپنی رائے سابق صدر کو پیش کر دی ہے. قانونی ٹیم کا یہ کہنا ہے کہ MQM جو چاہتی ہے کہ نئی حلقہ بندیاں ہوں وہ 15 جنوری سے قبل ممکن نہیں ہے. MQM کا مطالبہ ہے کہ پہلے حلقہ بندیاں ہوں پھر بلدیاتی الیکشن ہو. قانونی ٹیم نے کہا ہے کہ اب کوئی ایسا ہمارے پاس ٹھوس جواز نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن کو دیا جائے اور بلدیاتی الیکشن موخر ملتوی کرائے جائے. تو بلدیاتی الیکشن سے پہلے حلقہ بندیاں ہو نہیں سکتی. اگر حلقہ بندیاں کرنے کی کوشش کی گئی تو ہم قانون کی خلاف ورزی کریں گے اور جس کے بعد الیکشن کمیشن صوبائی حکومت کے خلاف کوئی بھی کارروائی کر سکتی ہے. قانون میں یہ موجود ہے کہ اگر الیکشن کمیشن کا حکم نہ مانا جائے تو سندھ حکومت کے خلاف یا صوبائی حکومت کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. آج کا جو ملاقات ہوگی کچھ دیر کے بعد اس میں سندھ حکومت اپنا موقف پیش کرے گی، جبکہ MQM نے یہ ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے کہ اگر حلقہ بندیوں کے بغیر
बल्दियाती इलेक्शन हुए तो MQM हर वो कदम उठा सकती है, हुकूमत वफाकी हुकूमत के इत्तेहाद से भी अलग हो सकती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन को यह भी बताया गया है कि पीपल्स पार्टी की मौजूदा हल्का बंदियों में इंतहाई मजबूत पोजीशन है। हैदराबाद में 30 यूनियन काउंसिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 160 यूसीज में से जीत चुकी है, जबकि कराची के 8 ऐसे टाउन हैं जहां पर पीपल्स पार्टी विनिंग पोजीशन में है। इसके अलावा 4 ऐसे टाउन हैं जहां पर मुकाबला हो सकता है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के क़यादत को ये बताया गया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई और मकामी क़यादत की जानिब से कि सिंध के दीगर जो इजला में इलेक्शन हुए हैं वहां पर पीपल्स पार्टी कामयाब हुई है। अगर हैदराबाद और कराची डिवीजन में इंतखाबात हो जाते हैं तो पीपल्स पार्टी की माजी के निस्बत जो माजी में मेयरशिप का होता है हैदराबाद और कराची का, वो MQM के पास होती है, लेकिन इस दफा पीपल्स पार्टी की तगड़ी पोजीशन है और इन्हीं हल्का बंदियों के साथ बल्दियाती इलेक्शन कराया जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन के पास 2 ऑप्शन रहेंगे, या तो अपनी पार्टी की बात रखें या फिर वफाक की इत्तेहादी जमात MQM का मुतालबा तस्लीम करें। जी ठीक है संजय, साथ ही रहिएगा और इसी हवाले से हम जानने की कोशिश करेंगे कि MQM की जानिब से क्या इस वक्त सूरत हाल है। बिलावल हाउस में हल्का बंदियों और MQM के तहफ़्फ़ुज़ात पर इजलास। MQM पाकिस्तान ने वफ्द को हतमी शक्ल दे दी है। MQM के वफ्द में वसीम अख्तर हैं, ख्वाजा इज़हारुल हसन हैं, जावेद हनीफ शामिल होंगे, जबकि ज़राए ये बताते हैं कि MQM पाकिस्तान का पीपल्स पार्टी से हल्का बंदी पर 2 टोक बहस का फैसला। राफे हुसैन से मजीद जानेंगे। राफे, अभी जो खबरें आ रही हैं बिलावल हाउस से वो ये हैं कि नहीं हो सकती 15 जनवरी से पहले तब्दीली हल्का बंदियों में, तो इस पर MQM का क्या मौक़िफ़ है? पहले ही वो कह चुके हैं कि नहीं मुतालबा माना गया तो फिर हम आज़ाद होंगे फैसले करने में। आज बिल्कुल देखिए, MQM ने भी अपनी कानूनी टीम से मुशावरत मुकम्मल कर ली थी और जैसे कि इलेक्शन शेड्यूल और आपका सवाल भी है, तो MQM का ये मौक़िफ़ है कि MQM गुज़िश्ता 5 महीनों से मुसलसल पीपल्स पार्टी पर ये जोर डाल रही थी कि वो हल्का बंदियों के मामले को हल करवाए। 100 से ज़ायद उन्होंने मुलाकातें की हैं पीपल्स पार्टी के वक्त से, लेकिन पीपल्स पार्टी की जानिब से MQM का ये इल्ज़ाम है कि मुस्तकिल डिले टैक्टिक्स होती रहीं, जिसकी वजह से तकरीबन 3 से 4 दफ़ा जो है वो इलेक्शन को भी मुलतवी करना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद सिंध हुकूमत ने हल्का बंदियों के हवाले से कोई मौसर और ठोस इक़दाम नहीं उठाए। अब जब बिलावल हाउस में कुछ ही देर में वफाकी हुकूमत की जो इत्तेहादी है उनका इजलास शुरू होने जा रहा है, उसमें MQM ने भी अपने वफ्द को हतमी शक्ल दे दी है, लेकिन जो वफ्द है उससे हमारी बात हुई है। ज़राए का ये कहना है कि उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि आज के इजलास में हल्का बंदियों की दुरुस्तगी के हवाले से वो पीपल्स पार्टी से 2 टोक और फैसला कुन बहस करने जा रहे हैं। ज़राए का ये भी कहना है कि MQM ने ये फैसला किया है कि या तो आज इजलास में मुआहिदों पर अमल दरामद यकीनी बनाकर आएंगे या फिर MQM भी मुआहिदों की पासदारी से माजरत कर लेगी। ये एक वाज़ेह मौक़िफ़ MQM की जानिब से सामने आ रहा है और MQM ने कल एक अपने जिम्मेदारान और बल्दियाती उम्मीदवारों का इजलास भी बुलाया हुआ है और गुज़िश्ता रोज़ क़ाज़ी मकबूल सिद्दीकी ने वाज़ेह तौर पर यह कह दिया था कि अगर बल्दियाती हल्का बंदियाँ नहीं दुरुस्त होती हैं तो फिर MQM अपना फैसला करेगी और कल के इजलास जो होने जा रहा है MQM का, उसमें वो अपने कारकुनान से, अपने बल्दियाती उम्मीदवारों से ये राय तलब करेंगे कि क्या ये बल्दियाती इलेक्शन अगर हल्का बंदियां दुरुस्त नहीं होती हैं तो हुकूमत से अलहदा होकर लड़े जाएं या फिर हुकूमत के साथ मिलकर लड़े जाएं। MQM का ये मौक़िफ़ है कि जो पीपल्स पार्टी के अक्सरियत के इलाके हैं वहां पे 29,000 वोटर्स पर जो है वो यूसी बनाई गई है, जबकि जो उर्दू स्पीकिंग या जो MQM के अक्सरियती इलाके हैं वहां पे ये भी बताइएगा, आज तो अयाज सादिक के लिए भी कहा जा रहा था कि वो भी मुलाकात करेंगे, बहादराबाद भी आ सकते हैं, तो नून लीग अब एक किरदार अदा करना चाहती है इस सारी सूरत हाल में पीपल्स पार्टी MQM में, वो किरदार अभी तक कहाँ पहुंचे? जी देखें, अभी अयाज सादिक और राना सनाउल्लाह जो कि आ रहे हैं इजलास के लिए, बिलावल हाउस में ही ये मीटिंग है और अगर ये मीटिंग तवल्लुत इख्तियार कर जाती है तो फिर शायद जो नून लीग का या वफाकी हुकूमत का जो वफ्द है वो बहादराबाद ना जाए बल्कि बिलावल हाउस में ही मुलाकात हो। लेकिन अगर ये मीटिंग जल्दी खत्म हो जाती है तो फिर ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि ये वफ्द जो है वो बहादराबाद भी जाएगा और MQM की क़यादत से अलग भी मुलाकात करेगा। ये जो वफ्द आ रहा है इसकी कोशिश ये है कि MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो तलखियां बढ़ रही हैं, जो दूरियां बढ़ रही हैं,
اس کو کم کیا جائے اور بلدیاتی حلقہ بندیوں کے معاملے کو ختم کرایا جائے۔ اس سے پہلے جو ایم کیو ایم کا وفد ہے وہ وزیر اعظم سے بھی مل چکا ہے اور وزیر اعظم سے ملاقات میں رانا ثناء اللہ بھی موجود ہوا کرتے تھے، ایاز صادق بھی موجود ہوا کرتے تھے، اور مستقل ایم کیو ایم نے وزیر اعظم کو بھی یہ باور کرایا کہ وہ بطور ضامن جو معاہدہ ہوا تھا پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا، اس میں انہوں نے دستخط کیے ہوئے ہیں، تو وہ پیپلز پارٹی پر زور ڈالیں کہ وہ بلدیاتی انتخابات سے پہلے حلقہ بندیاں بھی درست کروائے، ووٹر لسٹوں کی درستگی کروائے، اور جو بلدیاتی ترمیمی ایکٹ ہے اس کا بھی نفاذ جو ہے وہ بلدیاتی الیکشن سے پہلے ہو جائے۔ سنجے سادھوانی کی جانب ایک بار پھر بڑھیں گے۔ سنجے بتائیے گا اب کتنی امید رکھی جائے؟ ابھی تو ظاہر مزید اس پر بات ہونی ہے، لیکن جیسے کہ ایم کیو ایم کی طرف سے ریزالو دیا جا رہا ہے کہ ہم آج ہی 2 ٹوک موقف لے کے وہاں سے واپس آئیں گے، تو کتنی لچک دکھا سکتی ہے پیپلز پارٹی؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک موقف واضح ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں انہوں نے سابق صدر کو یہ پیغام پہنچایا ہے کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی پوزیشن مضبوط ہے، اگر نئی حلقہ بندیاں ہوں گی جو ایم کیو ایم کا مطالبہ ہے تو گڑبڑ گھوٹالہ ہو سکتا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری یہ چاہتے ہیں کہ کراچی کا میئرشپ ان کے ہاتھ میں آئے تو موجودہ حلقہ بندیاں یقیناً پیپلز پارٹی کے فائدے میں۔ سابق صدر کو یہ بھی بتایا گیا کہ تاریخ میں پہلی بار حیدرآباد کا میئر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا بن سکتا ہے، کیونکہ 160 وہاں پر یونین کاؤنسلز ہیں، ان میں سے 27 ایسی یونین کاؤنسلز ہیں جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی نے بلا مقابلہ فتح حاصل کی ہے۔ پاکستان کے پیپلز پارٹی کے ذرائع نے ان کو یہ بھی بتایا ہے کہ 60 ایسی یوسیز ہیں جہاں پر ایم کیو ایم نے اپنے امیدواری کھڑے نہیں کیے ہیں، تو حیدرآباد میں پاکستان پیپلز پارٹی کی پوزیشن مضبوط ہے۔ کراچی اور حیدرآباد میں جو ضلع کاؤنسل ہوتی تھی انہیں ختم کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اب وہ تمام ضلع کاؤنسل کے جو ووٹرز ہیں وہ بھی کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن اور حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کا حصہ ہیں، تو اس کے تحت جو فائدہ ہے جو دیہی علاقوں کا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہو رہا ہے۔ اور اسی خدشے کے بعد ایم کیو ایم نے یہ مطالبہ رکھا ہے کہ اگر نئی حلقہ بندیاں نہیں کرائی جاتی تو ہم انتہائی قدم اٹھائیں گے۔ وہ انتہائی قدم اس لیے اٹھانے کی یہ دھمکی ہے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر انتہائی قدم وفاق میں بھی جا کر اثر انداز ہو سکتا ہے، جہاں پر خود پیپلز پارٹی حصہ بھی ہے اس حکومت کا، تو یہ بھی کنسیڈر کیا جا رہا ہے وفاق بچائیں گے یا کراچی کا میئر بنائیں گے؟ دیکھیں، یہی آصف علی زرداری کو فیصلہ کرنا ہے۔ اصل اس وقت فیصلہ آصف علی زرداری کو کرنا ہے کہ کراچی اور حیدرآباد کا میئر ان کو چاہیے یا ایم کیو ایم کا اتحاد ان کو برقرار چاہیے۔ اگر حیدرآباد اور کراچی کے میئرشپ کی بات ہوگی، پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی سیاست کی بات ہوگی، پارٹی پوزیشن کی بات ہوگی، تو آصف علی زرداری یقیناً اپنی پارٹی کی طرف سوچیں گے۔ اگر ان کو ٹھیک ہے، یعنی یہ فیصلہ کرنا پڑے گا، اور اسی حوالے سے نون لیگ کیا کردار ادا کر سکے گی؟ بہت شکریہ سنجے، اور رافع ہمارے ساتھ موجود تھے۔ مزید خبریں شامل کریں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ کراچی میں دوسرے ٹیسٹ کے پہلے روز قومی بالرز کا شاندار کم بیک، آخری سیشن میں 5 کیوی بلے باز آؤٹ، پاکستان کی میچ میں واپسی۔ پہلے دن کے اختتام تک مہمان ٹیم کا سکور 6 وکٹ پر 309 رن ہو گیا۔ پہلے اور دوسرے سیشن میں صرف 1 وکٹ گری۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔